اب ان کی ایک سٹیٹمنٹ یہ آئی تھی کہ وہ کراچی کی طرف اب کوئی حملہ کر سکتے ہیں، وہ پورٹ سے یا وہ اس قسم کے سی کی راستے وہ آ سکتے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح کا کوئی ان کی طرف سے کوئی کارروائی کی جاتی ہے، پاکستان کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے، پاکستان کے پاس اس کا ڈیفنس کیا ہوگا یا کیا ہونا چاہیے، اور پاکستان کی تیاری کیسی ہے؟ الحمدللہ پاکستانی فورسز آر ناٹ اونلی کیپیبل، ان کی کیپیسٹی بھی ہے، کیپیبلٹی بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ پاکستان کی ول ہے ٹو فائٹ انڈیا. یہ جو نیول کی تھریٹ دیتے ہیں، نیول کا تھریٹ دیتے ہیں، تو پاکستان ایئر فورس کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. اگر S-400 کو جو ٹیک آؤٹ کر سکتی ہے، اسی طرح پچھلے پلوامہ کے بعد یہ کیا چیخ رہے تھے کہ کاش ہمارے پاس رافیل ہوتے تو ہم پاکستان کے ساتھ یہ اشر کر دیتے، وہ کر دیتے. تو رافیل آئے ہیں تو پلوامہ سے زیادہ کی امبیرسمنٹ ہوئی ہے. میں کوئی ہیبرسٹک بات نہیں کرنا چاہتا نا، وی آر ریسپانسبل نیوکلیئر اسٹیٹ. تو میں نے یہ جو سٹیٹمنٹ دی عالیہ آپ کے اس پروگرام میں کہ پاکستان از ناٹ اونلی کیپیبل، پاکستان کے پاس کیپیسٹی بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پاکستان کے پاس ول ہے. پاکستان نے بھی بڑا کلیئرلی کہا ہوا ہے. ابھی تو فیوچر کا جو وار ہے نا، ایک پوائنٹ یہاں پہ ایڈ کر دیجئے گا کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ پہلے یہ کہہ رہے تھے پلوامہ کے بعد کہ ہمارے پاس رافیل ہوتے تو پھر اس کے بعد ہم پاکستان میں یہ کر دیتے وہ کر دیتے، پھر جب رافیل آئے تو وہ پاکستان نے ان کو گرا دیا. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ یہ کیپیسٹی بلڈنگ، یہ اس قسم کے حملہ کرنے کے لیے اب ان کے پاس، انڈیا کے پاس ایسا کیا ہے کہ وہ اب یہ چاہتے ہیں یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر وہ اٹیک کر سکتے ہیں اور اس میں کامیاب بھی ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں ملیٹریلی تو دے آر ناٹ ان اے پوزیشن ٹو ریپیٹ اٹ ویری کوئکلی. جی کوئی بھی ملٹری فیلئر کو انفورس نہیں کیا جاتا. وہ نئی فارم پہلے انہوں نے اپنے جو سٹاپ گیپس ہیں ان کو فل کرنا ہے، بہت ساری چیزیں کرنے ہیں. انہیں پتا ہے کہ پاکستان کہاں کہاں سٹرائک کر سکتے ہیں. عالیہ دیکھیں انڈیا از اے بگ کنٹری، وہاں سوچنے سمجھنے والے اور وار کو انڈرسٹینڈ کرنے والے بہت سے لوگ ہیں. انہیں پاکستان کی کیپیسٹی کا بھی پتا ہے، پاکستان کی کیپیبلٹی کا پتا ہے، ان کو پاکستان کی اسٹریٹجک کنسٹرکٹ کا بھی پتا ہے. جن کو تھوڑا سا شک تھا کہ پاکستان سکم کر جائے گا، ختم ہو جائے گا ان کے سامنے، گھٹے ٹیک دے گا، پوری انٹرنیشنل کمیونٹی اسی طرح ہی سمجھتی تھی، تو ان کے شک شبہات بھی دور ہو گئے. دیٹس وائی ایز اے نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ان انڈو پیسفک اس کا رول ختم ہو گیا. دیٹس وائی امریکہ از ٹریٹنگ them like the way they are being treated now. پوری دنیا دیکھ رہی ہے. تو پاکستان نے ان کو irrelevant کیا. اچھا وہ جو مائنڈ ہے انڈیا کے اندر جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، وہ سمجھتا ہے پاکستان کی کیپیسٹی کے بارے میں، وہ کبھی بھی ان کو سجیسٹ نہیں کرے گا کہ یہ وار میں جائے. لیکن ایشو وہاں پر یہ ہے کہ وار کا کنٹرول از ناٹ ود دا ملٹری اور دا اسٹریٹجسٹ. وار کا کنٹرول ہے ان پولیٹیکل ٹیررسٹ کے پاس، جو اپنے ڈومیسٹک پولیٹیکل ایجنڈاز کے لیے وار کو ایز انسٹرومنٹ یوز کرنا چاہتے ہیں. پہلے ہم ڈوول کی جو چیزیں تھیں یا اس لیول کی جو چیزیں ہیں، اس سوچ کی، اس کا ہم سامنا کر رہے تھے پراکسیز کی شکل میں. جو بھی بلوچستان میں ہو رہا ہے، خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے، ابھی آزاد کشمیر میں شرارتیں انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہیں. لیکن مودی صاحب جو ہیں وہ تھوڑے سے کنونشنل، یہ تھوڑے سے اور اوور ملٹرائز ان کا ذہن ہے، یہ کنونشنل فورسز کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں. اور اب وہاں پہ بی جے پی کی طرف سے یا RSS کی طرف سے یہ بھی پریشر آ رہا ہے کہ مودی ہیز فیلڈ، یہ پاکستان کو سبق نہیں سکھا سکا، تو اس سے بھی زیادہ بدبودار شخص ہمیں چاہیے آفس میں پاکستان کے ساتھ ایک وار کو شروع کرے. وہاں پہ انڈرسٹینڈنگ آف وار لیک کرتی ہے، اسٹریٹجیکلی کنفیوز جب میں بھارت کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں پتہ نہیں کہ یہ کانفلکٹ از بٹوین ٹو نیوکلیئر کنٹریز. اینڈ لیٹ دیر بی نو ڈاؤٹ، یہ نہیں کہ میں ایک ڈائلاگ بول رہا ہوں ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے، میں جنرلی بتا رہا ہوں کہ پاکستان جو پھر کہتا ہے وہ کرتا ہے. And that has been proved in بنیان المرصوص الحمدللہ. اب بھی پاکستان نے کہا کہ اگر آپ وار کو کراچی یا ڈیپ کہیں بھی جہاں پہ بھی جائیں گے، آپ کو درد وہاں پہ دیا جائے گا. Pain will be inflicted on the people and the military of the Indian force. اب پاکستان صرف پھر ریسٹرکٹ ہی رہے گا ملٹری ٹارگیٹس کو، وہ بھی پھر ڈیپ جائے گا ان جگہوں پہ جائے گا جہاں پہ یہ سوچ پنپتی ہے اور جہاں سے ان کو پین زیادہ ہوگا، جہاں سے لاسٹلی جنرل صاحب، جب دنیا اس وقت امن کی طرف جانا چاہتی ہے اور اس وقت فلسطین میں جہاں پر میجر ایک وار زون ہے، اور وہاں پر بھی اب دنیا امن کی طرف جا رہی ہے، اور ٹرمپ جو ہے اس کے اوپر یہ ایک امن کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کو حماس بھی کہیں نہ کہیں ایکسیپٹ کر چکی ہے. اگر اس طرف بھارت پاکستان میں وار کی طرف لے کر آتا ہے تو دنیا کیسے دیکھے گی اس کو؟ کیا دنیا بھارت کا ساتھ دے گی، کیا پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوگی؟
दुनिया पाकिस्तान के साथ इसलिए खड़ी होगी, पहले पाकिस्तान का नैरेटिव सच पे देखे ना आप। पहलगाम से पहले, इवन अ नाइट बिफोर पहलगाम, जेडी वैंस जो वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका के, वो क्या कह रहे हैं कि दिस इज नन ऑफ आवर बिजनेस, ये इंडिया और पाकिस्तान का मामला है। और फिर वॉर होती है और पाकिस्तान परफॉर्म करता है, और पहले ही 24 घंटों के अंदर द वे पाकिस्तान रिस्पॉन्डेड, उसने तो बिल्कुल स्ट्रेटेजिक कंस्ट्रक्ट ही चेंज कर दिया, टॉपसी टर्वी कर दिया जी। पूरी दुनिया फिर आपकी तरफ। टुडे यू आर स्ट्रेटेजिक पार्टनर विद चाइना, आप उस वक्त भी थे। टुडे यू आर स्ट्रेटेजिक पार्टनर विद सऊदी अरेबिया। ये जो पाकिस्तान पे जब अटैक करेंगे तो दिस विल बी कंसीडर्ड एज एन अटैक ऑन सऊदी अरेबिया। उसका फिर गल्फ पूरे पे, मिडल ईस्ट पे असर आएगा। टुडे पाकिस्तान हैज अ सपोर्ट ऑफ अमेरिका, नॉट सपोर्ट इन अ वे, बट अमेरिका पाकिस्तान के अंदर इंटरेस्ट शो कर रहा है। पाकिस्तान रेलेवेंट हुआ, दो टेक्टिकल इन नेचर, मे बी ट्रांजिशनल, बट इस वक्त तो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। पाकिस्तान तुर्किया के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में खड़ा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान हैज वेरी गुड रिलेशन, और रशिया कभी भी नहीं चाहेगा कि वो साइड ले किसी मुल्क की, खुद वॉर के अंदर तो इम्बैलेंस नहीं क्रिएट करना चाहेगा, नॉट इन द बैकयार्ड। ये मिडिल ईस्ट, सॉरी सेंट्रल एशिया जो बैकयार्ड है रशिया का, इसको डिस्टर्ब करना चाहता है इंडिया, और वो भी हमें बड़े गौर से देख रहे हैं। दैट्स व्हाई कंट्रीज लाइक अजरबैजान आपके साथ खड़ी हैं, इस्लामिक वर्ल्ड आपके साथ खड़ा है। तो अब वो हालात तो रहे नहीं जो पहले, जिसको ये पाकिस्तान को आइसोलेशन का शिकार करता। टुडे अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया स्टैंड्स आइसोलेटेड।